اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کتاب الاعتقادیہ میں سے درس نمبر 20 ہمارے سلسلہ بحث اس سلسلے میں کہ اللہ تعالیٰ قادر مختار ہے، قادر مختار اور قادر مطلق بادشاہ ہے۔ اس سلسلے میں چونکہ دو نظریہ تھا، ایک تو کہ اللہ تعالیٰ قادر مختار ہے اور جو ازل میں اس نے جو کچھ کیا ہے اپنے ارادے سے اپنے علم کی روشنی میں کیا، جو بھی کام انسان اپنے علم اور اپنے ارادے کے ذریعے سے کرتا ہے اور کر سکتا ہے، جہاں جو چیز اپنے ارادے سے کرنا چاہیں، جب چاہیں کریں، جب چاہیں ترک کریں، تو ایسی ذات کو بولتے ہیں قادر و مختار۔ قادر بھی ہے، مختار بھی، اختیار بھی اپنے ہاتھ میں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ قادر مختار بادشاہ ہے، جب بھی جو کام کرنا چاہے وہ کر سکتے ہیں، اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتے۔ اور اللہ کے ذات کے سلسلے میں ایک نظریہ دوسرا کو یہ بھی عقیدہ بھی ہے کہ اللہ موجب ذات بھی ہے۔ تو موجب ذات کے معنی جو ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ازل میں اپنے علم اجمالی کے ذریعے سے اس کائنات کے بارے میں، جس کو عرفان تصوف والوں نے آیان ثابتہ یا صور علمیہ کے نام سے بیان فرمایا، اور اس علم اجمالی کے روشنی میں اللہ نے جو فیصلہ فرمایا، جو تقدیر فرمایا، جو اندازہ ایک طے کیا، اسی کے مطابق اب تفصیل کے ساتھ آہستہ آہستہ وجود میں، کائنات میں وہ جزیات وجود میں آتا چلے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ازل میں جو فیصلہ کیا ہے کائنات کے حوالے سے، چیزوں کے معدوم ہونا یا وجود میں لانے کے حوالے سے، اس کے اللہ تعالیٰ اپنے اس ازلی فیصلے کا خلاف ورزی نہیں کرے گا، اس فیصلے کا خلاف ورزی نہیں کرے گا، جیسے فیصلہ خود نے فرمایا اسی کے مطابق چلے گا اس کا۔ تو اس نظریے کو فرماتے ہیں اللہ موجب ذات ہے، یعنی اس نے خود نے جو فیصلہ کیا ہے اس پر خود کو کاربن رکھنا لازم ہے، واجب ہے، اس کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ یہ ایک عقیدہ ہے۔ تو اس عقیدے پر جو ہے گروہ قشریہ کے یہاں اس میں نظم الدین ساکن نے اس میں قشریہ سے مراد لکھا ہے، وہ لوگ ہیں جو علوم باطنی کو انکار کرتے ہیں، یہ ظاہری استدلال کو مانتے ہیں، عقلی استدلالات وغیرہ کو یا نقلی اس کے علاوہ کسی اور چیز کو کشف و شعور وغیرہ کو نہیں مانتے ہیں، گروہ قشریہ سے مراد ہے۔ تو وہ لوگ بولتے ہیں بھائی جو ہے اگر آپ اللہ تعالیٰ کو موجب بذات کہیں گے، اس کے اپنے ازلی فیصلے کے پر اس کو عمل کرنا پابند ہے، واجب ہے، لازم ہے، تو یہ اللہ کے قادر مختار ہونے کا ساتھ منافات رکھتا ہے یہ عقیدہ۔ تو اس بچہ سے فرماتے ہیں نہیں بھائی، اس کا اللہ تعالیٰ کے موجب بذات ہونے کے عقیدے سے قادر مختار ہونے کے ساتھ اس کے آپس میں کوئی تضاد نہیں ہے، دونوں عقیدہ اپنی جگہ پر درست ہے اور لازم ہے۔ ہاں جی، کیوں؟ اس لیے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ، جن لوگوں نے بولا موجب بذات کا یہ مطلب نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے خود ازل میں جو اپنے علم و ارادے سے اس کائنات کے بارے میں ایک فیصلہ کیا ہے ازل میں، اس فیصلے کے خلاف ورزی اللہ تعالیٰ ایک دفعہ کہتے ہیں نہیں کر سکتا ہے، وہ کرنے سے وہ عاجز ہے، پھر تو صحیح ہے، یہ نظریہ پھر قادر مختار کے نظریے سے مزاحم ہے، اس کے متضاد ہے۔ لیکن یہاں یہ نہیں بولتے ہیں جو لوگ اللہ تعالیٰ کو موجب ذات سمجھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں ایسے مراد ہے اللہ نے ازل میں جو فیصلہ کیا اس کا وہ خود جو ہے اس کی خلاف ورزی نہیں کرتا، نہیں کرتا، الگ بات ہے، نہیں کر سکتا ہے الگ بات ہے، نہیں کر سکتا ہے بولیں گے تو یہ قدرت کے منافی ہے۔ ہاں جی، ایک بندہ یہ کام نہیں کر سکتا، مطلب یہ اس پر قدرت نہیں ہے۔ ایک کام یہ کہ یہ کام یہ بندہ یہ کام نہیں کرتا ہے، نہیں کرتا ہے بولنے سے نہیں کر سکتا، آپ کہاں سے نکلیں؟ بہت سے کام انسان نہیں کرتا ہے اور قدرت رکھتے ہیں لیکن نہیں کرتے ہیں، ہے نا؟ تو جیسے بہت سے مومن اللہ کے سچے بندے گناہ نہیں کرتے ہیں، نہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں لیکن نہیں کرتے ہیں، اپنے ارادے سے نہیں کرتے ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جو نظام جو ہے ازل میں طے فرمایا اس کائنات کے بارے میں اپنے اجمالی کے توسط سے، اس کے اللہ خلاف ورزی اپنے ارادے سے نہیں فرماتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو نظام اللہ نے ازل میں طے کیا اس کائنات کے بارے میں وہ نظام اصلاح ہے، سب سے بہترین نظام ہے۔ تو جب سب سے بہترین نظام ہے تو اس میں پھر تبدیلی لے جا کے کہاں لے جانا ہے؟ اس سے اور بہتر نہیں ہو سکتا ہے۔ جب سے بہترین نظام ہے تو لہٰذا اس میں پھر تبدیلی کرنا، اس کو اوپر نیچے کرنا، اس میں بار بار تبدیلی کرنا، یہ جو ہے اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب اس کام کی ضرورت ہی نہیں ہے تو پھر اس کام کو اس کام کو کیوں کریں گے؟ اس لیے اللہ اپنے ازلی فیصلوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا ہے اور وہ موجب بذات ہے، اپنے ازلی فیصلوں پر وہ پابند رہتے ہیں۔
اسی سلسلے میں فرمایا یہاں پر وکان ذالک الایجاب فی الازل میں تھا، اللہ نے ازل میں یہ فیصلہ فرمایا کائنات کا یہ نظام اسی طرح چلے گا، اور اسی سسٹم کو ملمتشریعت علماء شریعت جس کو یسمون تقدیر، یعنی اللہ کے ازلی فیصلے، ازل میں اس نے کائنات کے بارے میں ایک اجمالی فیصلہ فرمایا، اس کو تقدیر سے تعبیر کرتے ہیں، اندازہ گیری، ازل میں کی ہوئی اندازہ گیری، اور اس کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ اسی طرح چنانچہ اللہ نے خود فرمایا سنت اللہ التی، یہ اللہ تعالیٰ کی وہ سنتیں خط خلط من قبل، اس سے پہلے بھی گزر چکے، سابق انبیاء علیہ السلام کے ادوار میں بھی اس سے سنت کے مطابق انبیاء بھی کے بعد دیگر آتا گیا ہے، قومیں بھی آتی ہیں، کئی ہیں، ہاں کسی کو اللہ نے کامیابیاں دے اور کوئی جو ہے قوموں پر عذاب نازل کیا، کسی کو فلاح کامیابی دیتے، یہ سب ہوتے آئے ہیں اسی فیصلے کے مطابق۔ ولن تجید، اور میرا بھی باب ہرگز نہیں پائے گا لسنت تبدیلہ، اللہ تعالیٰ کی سنتوں میں کوئی تبدیلی آپ نہیں پائے گا، یعنی اللہ نے ازل میں جو فیصلہ کیا ہے اسی نظام اسی رول کے مطابق چلے گا آگے۔ ہاں جی، اللہ کے میں نے ایک نظام قانون سے یہ تو کیا جو کوشش کرے گا اللہ اس کو ثمرہ دے گا، ہاں جو اللہ کی سچی بندگی کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ کامیابی دے گا، جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں گے ان کو دنیا اور آخرت میں عذاب ہوگا، یہ سارا اللہ کے فیصلے ہیں، تو ان فیصلوں میں پھر تبدیلی کی کوئی وجہ ہے نہیں ہے۔ تو آگے ہمارے اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے علم ما کان، اللہ اپنے علم ازلی، علم محیط، اس کائنات کے بارے میں اس کا جو علم ہے اس نے جان لیا، ما کان جو کچھ گزر چکا ہے، جو کچھ ہو چکا ہے، ماضی سے تعلق ہے، جو کچھ ہونا ہو چکا، وما یکون، جو کچھ ہوگا آئندہ، ہاں ان سب کو اللہ تعالیٰ نے جانا، جاننے کے بعد ارادہ، اور اس نے اپنی علم ہی کی روشنی میں ارادہ فرمایا، ما کان ما یکون سب کو جانا، اسی کی روشنی میں ارادہ فرمایا، پھر یہ چیز فلاں زمانے میں ظہور ہوگا، یہ چیز فلاں زمانے میں ظہور ہوگا، یا یہ چیز فلاں زمانے میں معدوم ہوگا، ہاں ایک اللہ نے جو ہے اپنے علم کی روشنی میں اس نے ایک فیصلہ فرمایا، پہلے جانا ما کان ما یکون، پھر ارادہ فرمائے، پھر اس نظام کو یوں چلانا ہے، یوں لے کے جانا ہے، اور اسی طرح ارادے کو قدرا، اور اسی کو معین کر دیا، اب یہ اسی طرح ہوگا، معین کر دیا اس چیز کو، معین کرنے کے بعد، مقدر کرنے کے بعد وہ اوجبا، پھر اسی کو واجب بھی قرار دیا، لازم بھی قرار دیا، ارادہ فرمایا اس کو، پھر قدر معین کیا، پھر اوجبا، پھر کہا پر اسی طرح چلتا رہے گا، اب اس حکم کی خلاف ورزی نہیں ہوگی، میں اللہ نے جو ازل میں فیصلہ کیا ہے اب اس اللہ کے اس فیصلے کے خلاف نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، اللہ خود اس کے خلاف فیصلے کی خلاف ورزی بھی نہیں کرے گا، چونکہ اللہ نے خود ارادہ فرمایا، خود نے مقدر کیا، اندازہ گیری کیا، اور خود نے لازم کر دیا یہ چیز سورج مشرق سے طلوع ہوتا رہے گا، مغرب میں غروب ہوگا، ہاں یہ چاند جو مہینے میں 12 برجوں میں سفر کرے گا، اور یہ سال میں اس طرح جو بہت سے ملکوں میں 4 موسم ہوں گے، یہ سب اللہ تعالیٰ کے ازلی فیصلے ہیں، اسی فیصلے کے مطابق دنیا کا نظام چلتا رہے گا۔ اللہ نے ارادہ فرمایا، مقدر کیا اور واجب قرار دیا، پر ولا یجوز له، اب جائز نہیں اللہ کے خلاف مخالفت کرنا، خلاف کرنا، ما قدر، جو اس نے خود نے معین کیا ہے، خود نے اندازہ گیری کیا، خود نے ایک نظام فکس کیا ہے، فی الازل میں خود نے ازل میں ایک نظام کو اپنے علم ارادے سے ایک فکس کیا ہے، ایک نظام ڈن کیا ہے، ایک فیصلہ اٹل کیا ہے، تو اپنے اس فیصلے کا جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے جائز نہیں خلاف کرنا، ما قدر فی الازل، جو نے ازل میں طے کیا ہے، تو اس لحاظ سے فکان موجباً بذات، اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ موجب بذات ہے، یعنی خود نے ازل میں جو فیصلہ کیا اس کو اسی فیصلے کے مطابق چلنے کا اللہ نے خود کو پابند کیا، اللہ نے خود کو پابند کیا، اب میں اللہ اپنی فیصلے کی ازلی فیصلے کی اب خلاف ورزی میں نے نہیں کرنا ہے، اور اسی کے مطابق دنیا کے نظام بہترین طریقے سے چلتے رہنا ہے، ان اللہ کو موجب بذات کہتے ہیں۔ ولا بدایت لذاتی، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے کوئی ابتدا نہیں ہے، ہاں جی، اول قدیم بلا ابتداء، ہاں جی، وہ صفات، اللہ کی ذات اور صفات کے لیے کوئی ابتدا نہیں ہے، لہذا اس کو ازل سے ہی ہر چیز کا علم ہے، اس علم محیط ہے، اس علم محیط کے ذریعے سے، علم ما کان ما یکون ہونے کے ذریعے وجہ سے اسی نے ارادہ فرمایا، میں نے یہ ایک نظام یوں سمجھو، ایک نظام کا ارادہ فرمایا، پھر اس نظام کو ڈن کیا، پھر اپنے آپ کو پابند کیا، اب میں نے اسی نظام کے ساتھ اس نظام اصلح اور بہترین سسٹم جو میں نے خود بنایا ہے اسی کے مطابق اس کائنات کے نظام کو چلانا ہے، اب اس نظام کے اللہ تعالیٰ خلاف ورزی نہیں کرتا ہے،
نہیں کرتا ہے، اس کے اسی بات کو بولتے ہیں اللہ تعالیٰ اس لیے بولتے ہیں مجوز ذات، خود نے خود کو پابند کیا، خود نے ایک بہترین کام کیا، پھر کہا اب میں نے اس بہترین کام کو ایسے ہی چلانا ہے، خود نے خود کو پابند کیا۔ فیتحقق، بس یہ بات واضح ہو گئی، متحقق ہو گیا، ان ما لم یکن، بس یہ بات واضح اور ثابت ہو گیا، ان ما لم یکن مقدرن، یعنی ایک چیز جو اللہ نے اپنے علم ازلی کی روشنی میں مقدر نہیں کیا اور اس کا اندازہ اس کو معین نہیں کیا، یہ کام ہونا ہے بول کے اللہ نے وہاں علم ازلی میں کوئی فیصلہ نہیں کیا اس کے بارے میں، پر جو چیز مقدر نہیں کیا لم یکن مقدوراً، اب اس چیز سے اللہ تعالیٰ کا قدرت تعلق پیدا، مطلب کیا اس کا مقدر نہیں کیا، مطلب اس چیز سے اللہ کا قدرت تعلق پیدا نہیں کیا، اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اس چیز سے تعلق پیدا نہیں کیا، اس لیے وہ چیز جو ہے مقدر بھی نہیں ہوا، خدا یہ قدرت وہ چیز میں تعلق مسلم مون ہو وجود میں بھی نہیں آیا، اور جو چیز مقدر نہیں ہے لم یکن مقدوراً، اب وہ مقدور بھی نہیں، یعنی اللہ کی قدرت اس چیز سے تعلق پیدا نہیں کیا۔ وما کان مقدوراً، اور جس چیز سے جن چیزوں سے اللہ کا قدرت تعلق پیدا کر لیا، اللہ کی قدرت تعلق پیدا کر لیا، اس کے مطلب یہ کان مقدراً، وہ مقدر تھا، ہاں جی، تو بس وہ خود بخود مقدر ہو جائے گا، اللہ کی قدرت بھائی تعلق جن چیزوں سے پیدا کیا وہ اب مقدر ہوگا، اب وہ وجود میں آتا رہے گا، اس کے بعد فیصلہ طے ہو گیا، اب وہ فیصلے کے مطابق چلتا رہے گا۔ اور اسی نے ازل میں فما شاء، بس جو چاہا کیا، فعل وما شاء ترکا، جو چاہا چھوڑا، اپنے ارادے سے، اپنے قدرت سے، اپنے علم سے، پھر ازل میں جو چاہا کیا، جو چاہا چھوڑا، والا طبق مشیت ہی الازلیہ، اور اللہ اپنی اب اس مشیت ازلی ارادے کے مطابق، مشیت انہوں نے یہاں لکھا ہے، مشیت اور ارادے میں ایک فرق، اس کتاب میں نجم الدین ثاقب نے فرمایا ہے کہ مشیت اور ارادے میں فرق یہ ہے، ارادہ جو ہے کہتے ہیں مشیت عام از ارادے، مشیت جو ہے ارادے سے عام ہے، مشیت کا مفہوم، زیرا کہ ارادے خاص باشن بے ایجاد معدوم فات، ارادے کا ارادہ مطلب کیا ہے، کسی معدوم چیز کو وجود میں لانے کا کی خواہش، وہ خواہش جو کسی معدوم چیز کو وجود میں لانے کی خواہش کو ارادہ کہتے ہیں۔ مشیت کیا ہے، خاص سے باشن بے ایجاد معدوم، ایک چیز جو نہیں تھا اس کو وجود میں لانے کا جو ہے اس کی خواہش، یا اعدام موجودی، یا ایک موجود چیز کو معدوم کرنے کی خواہش، مشیت سے مراد یہ ہے، ہاں کسی معدوم چیز کو وجود میں لانے کی خواہش، اس کو بھی مشیت کہتے ہیں، اور موجود چیز کو معدوم کرنے کی خواہش، مشیت میں یہ دونوں شامل ہیں، کسی چیز کو وجود میں لانے یا اس کو ختم کرنے، نابود کرنے، معدوم کرنے، ان دونوں خواہش کے مجموعے کو مشیت کا لفظ کہتے ہیں، اور ارادہ کا معنی صرف جو معدوم چیزیں ہیں پہلے نہیں تھا اس کو وجود میں لانے کی خواہش کو ارادے سے تعبیر، گوبا ارادی لفظ میں ابھی یہاں لفظ مشیت کا لفظ آ گیا۔ تو فرمایا اللہ نے جو ہے فما شاء فعل وما شاء ترک، والا طبق مشیت ہی الازلیہ، اللہ کے اپنی ازلی کائنات کی چیز کے وجود میں لانے سے پہلے ابھی کوئی چیز نہیں تھا، سب معدوم تھا اللہ کے سوا، ہاں تو اپنی اس مشیت ازلی کی روشنی میں، اس ارادے کی روشنی میں اس نے جو فیصلہ کیا ہے، ہاں یہ چیزیں وجود میں آنے کا جو ارادہ فرمایا ہے، اس کی خواہش کیا ہے وہ وجود میں آتا رہے گا ساتھ تفصیل سے، اور جن چیزوں کو معدوم کرنے کا اس کی خواہش تعلق پیدا کیا، اس کے ارادہ مشیت، وہ اپنے وقت پہ معدوم بھی ہوتا جائے گا۔ والدب کی مشیت الازلیتی یظہر ما یظہر، ظاہر ہو جائے گا جس نے ظاہر ہونا ہے، فی ای زمان ارادہ فی الازل، اور جہاں کسی بھی زمانے میں اللہ نے ارادہ فرمایا، ازل میں اللہ نے جو ہے ازل میں وہی فلاں شخص، ہاں جی کب اس نے دنیا میں وجود میں آنا ہے، کس ٹائم پہ آنا ہے، کس لمحے میں آنا ہے، کس لحظے میں آیا، جو فیصلہ کیا اسی لحظے میں وجود میں آئے گا، اور کون سی چیز کس لحظے میں کس ٹائم پہ اس نے دنیا سے جانا ہے، موت آنا ہے، فنا ہونا ہے، وہ اسی ٹائم پہ ہوگا، جو اللہ نے ازل میں جو فیصلہ اپنی مشیت سے کیا ہے وہ اسی حساب سے یظہر ما یظہر فی ای زمان ارادہ فی الازل، ازل میں انہوں نے جس زمانے میں ارادہ کیا اسی زمانے میں جن کو وجود میں لانے کا ارادہ فرمایا وجود میں آتا جائے گا، جن کو معدوم کرنے کا ارادہ فرمایا وہ معدوم ہوتا جائے گا اس فیصلے کے مطابق۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کو اس زاویے سے موجب بذات کہتے ہیں، یعنی خود نے ازل میں اپنے علم علیمہ و ارادہ، علمہ ہے، پھر ارادہ، پھر قدرہ، پھر اوجبہ،
ہے نا، چھانا ما کان ما یکون کو، پھر جو ہے اس نے ارادہ فرمایا بھائی میں نے یہ چیزیں خلق فرمانے کا ارادہ فرمایا، پھر ان کو معین کیا، معین کرنے کے بعد پھر اس کو واجب کیا، اب اسی طرح چلتے رہنا لازم ہے، اس طرح چلتا رہے گا۔ اب اسی حساب سے اس نے ازل میں جیسے فیصلہ کیا اپنی مشیت ازلی سے، اسی کے مطابق اب ہوتا رہے گا۔ کہ چیز کو وجود دینا ہے تو وجود میں آتا جائے گا، اور عدم معدوم کرنے تو معدوم، کون سے زمانے میں کون سے لحظہ لمحہ حتی معقول سیکنڈ میں بھی اختلاف واضح نہیں ہوگا، جیسے اس نے ٹائم فکس اسی ٹائم پہ وہ کام ہوتا چلے گا۔ ختم۔ اب اس میں اللہ کے موجب اضاف ہونے پر گروہ قشریہ نے جو اشکال کیا تو فرما دے، وما زعم القشریہ، تو اور جو بات گمان کیا گروہ قشریہ نے، یعنی وہ لوگ جو باطن سے نہیں مانتے ہوں، یہاں لکھا علماء قشریہ کی منکر علم باطن، علم باطن وہی کشف شہود وغیرہ کو نہیں مانتے، باطن مراد یہ تھی نا کشف شہود وغیرہ کو نہیں مانتے ہیں، وہ ان کو قشریہ سے تعبیر کیا۔ عقائد میں خدا کے بارے میں خاص طور پر ایسے بہت سے گروہ وجود میں آ گئے، وہ جو گمان کیا ہے کہ گروہ قشریہ نے ان الایجاب اللہ تعالیٰ کا موجب بذات ہونا ینافی القدرہ والاختیار، اللہ کے قادر اور مختار ہونے سے منافات رکھتا ہے۔ قادر کے مطلب یعنی کیا ہے؟ جب جو چاہیں کر سکتا ہے، مختار اپنے ارادے میں بھی وہ آزاد ہے، جب جو چاہیں کر سکتا ہے، اس نظریے کا خلاف ہے، انہوں نے یہ گمان کیا۔ تو آپ فرماتے ہیں وما زعم القشریہ کہ ایجاب اللہ کا موجب بذات ہونا اللہ کا قادر و مختار ہونے کے اس نظریے کے خلاف ہے، ان کی یہ الزام باطل، ان کی الزام کے ان کی یہ گمان باطل ہے، غلط ہے۔ کیوں؟ لیکن لأن القدرت، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے وہ تنحصر علی المقدورات، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت جو ہے مقدور چیزوں سے تعلق رکھتے ہیں، مقدور مقابل محال کے معنی میں، ہاں جی، کچھ چیزیں محال ہے، کچھ چیزیں مقدور ہے۔ مقدور یعنی وہ چیزیں جس کا وجود میں آنا ممکن ہے، محال ہے نہیں ہے، وہ چیزیں جس پر قدرت تعلق پیدا کر سکتے ہیں اور اس کو وجود میں آنا طبعاً ممکن ہے، جیسے عام طبی ساری چیزیں ہیں۔ اور ایک ہی کیا ہے محال، اس کے مقابلے میں محال کی مثال یہاں انہوں نے دیا ہے، جیسے جو ہے محال ان چیزوں سے خدا کا قدرت تعلق پیدا نہیں کرتا، جیسے مثل یہاں لکھے ولوج جمال در سم خیال بھی تصغیر جسم، مثلا اللہ تعالیٰ کی قدرت محال چیزوں سے تعلق پیدا نہیں کرتا، جیسے کیا ہے اونٹ کا جو ہے سوئی کے سوراخ سے گزر جانا، اونٹ کا سوئی کے سوراخ سے گزر جانا، لیکن یہ ممکن ہے ناممکن ہے؟ یہ ممکن ہے، اس لحاظ سے ممکن ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ یا ان کو چھوٹا کرے یا سوراخ کو بڑا کرے، پھر تو ممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کام کر سکتے نہیں ہے تو ہم تو کر سکتے ہیں۔ اما یہ کام اونٹ اپنے اسی جسم وہی بڑا جسم رہے، اونٹ کا جسم وہی بڑا جسم رہے، وہ چھوٹا نہ ہو جائے، سوئی کا سوراخ بھی وہی چھوٹا رہے، بڑا نہ ہو جائے، تو پھر اس بڑے اونٹ کو چھوٹے سوراخ سے سوئی کا سوراخ نکالیں، یہ محال ہے، یہ عادتاً محال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت اس ان کے محال چیزوں سے تعلق پیدا نہیں کرتا، تو محال چیزوں سے اللہ کی قدرت کا تعلق پیدا نہ کرنا یہ اس چیز کی خامی ہے، اللہ کی قدرت کی کمزوری نہیں ہے۔ اللہ کر سکتا ہے، اللہ ان کو چھوٹا بھی کر سکتا ہے، سوئی کو بڑا بھی کر سکتا ہے، ایک ارادے سے کوئی کام کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ کام سوئی کا سوراخ وہی رہے، اونٹ وہی بڑا رہے اور پھر اس سوراخ سے گزارنا، یہ ایک امر ہے محال عادتاً، اور یہ کام جو ہے اللہ کی قدرت ان چیزوں سے تعلق پیدا نہیں کرتا ہے۔ تو یہاں فرماتے ہیں لأن ان کے درد میں لأن القدرت الہیۃ منحصر مقدورات کے ساتھ، ہاں جی، وہی المقدرات، اور وہ مقدورات کیا ہے؟ وہی کیا ہے؟ مقدرات ہے، جن سے اللہ تعالیٰ کی قدرت پیدا کر سکتے تھے، انہی کو وہی المقدرات، وہی چیزیں انہی چیزوں کو اللہ نے مقدر بھی کیا ہے۔ ہوا یہ چیز کو اللہ نے ازل میں وہ تمام چیزیں جن سے اللہ کی قدرت تعلق پیدا کر سکتے تھے، وہ کام محال نہیں تھا بذات ہی، ان سے اللہ کی قدرت تعلق پیدا کر کے اللہ نے ان کو مقدرات میں ان کو مقدر کیا، ہاں یہ کام ہوتا جائے گا، ہوتا رہے گا۔ جن چیزوں سے اللہ کی قدرت تعلق پیدا کر سکتا ہے، یعنی وہ کام محال نہیں ہے، ان چیزوں کو سب کو اللہ نے مقدر کر دیا، اور اس حساب سے ہوتا جائے گا، دور ہوتا رہے گا۔ المقدورات، اللہ کی قدرت مقدور چیزوں سے، وہ چیزیں جن سے اللہ کی قدرت تعلق پیدا کر سکتے ہیں اور وہ محال نہ ہو، ان سے اللہ کا قدرت بھی تعلق پیدا کرتا ہے، اور وہ چیز جن سے اللہ کا قدرت پیدا کر سکتا ہے وہ المقدرات، یہ وہی مقدرات ہے جن کو اللہ نے مقدر کر دیا، جن کو اللہ نے اپنے ارادے سے
ہاں جی، اپن کو مقدر بھی کر دیا اور ان کو اسی طرح چلتے رہنے نظام کو پابند بھی کر دیا۔ والقدرت، لیکن قدرت الہی کا ہے لا تتناول، اور اللہ کی قدرت شامل حال نہیں ہوتے، نہیں پہنچتے محالات کا، محال چیزوں سے اللہ کی قدرت تعلق پیدا نہیں کرنی۔ تو انہوں نے حلال محال کے والے شاشے میں محال عادی، محال وقوعی، محال ذاتی کی ایک توجہ دی، حاشا آپ لوگ پڑھ لو۔ تو فرماتے ہیں تو اللہ کی جو ہے قدرت لا محال چیزوں سے تعلق پیدا نہیں کرتے۔ اس کی انہوں نے یہی مثال دے دیا ہے کہ جو ہے سوئی کے سوراخ، ہاں جی، وہی چھوٹا رہے، اونٹ وہی بڑا رہے، اور پھر اس سے گزارنا کیا، یہ محال عادت ہے۔ ہاں جی، اب یہ اللہ کی قدرت کے لیے ناممکن اس لحاظ سے نہیں، اللہ یہ گزار سکتا نہیں گزار سکتا، اللہ گزار سکتا۔ کیسے گزاریں گے؟ اللہ اسے اون کو چھوٹا بھی کر سکتے ہیں اور سوئی کے سوراخ کو بڑا بھی کر سکتے ہیں کہ ارادے سے، ہاں جی، لیکن آیا سوئی کا سوراخ وہی رہے، چھوٹا رہے، اونٹ وہی بڑا رہے، پھر گزار سکتا نہیں گزار سکتا، یہ عادت امر محال ہے۔ اللہ کی قدرت ان چیزوں سے تعلق پیدا نہیں کرتا ہے، کیونکہ قدرت تعلق نہیں کرتی، لیکن اللہ نے مقدر بھی نہیں فرمایا، ازل میں مقدر نہیں کیا، لہذا اب یہ محال کا دنیا میں بھی نہیں ہوگا، اب خارج میں ایسا کام آپ کو ہوتا نظر نہیں آئے گا۔ اور قدرت الہی محالات کو شامل حال نہیں ہوتے۔ وعند المحققین تو مراد یہی ہے، فلاسفہ وغیرہ جو عقلیات کے ذریعے سے تدبر کرتے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں ما لم یکن مقدرن، جو چیز اللہ نے مقدر نہیں کیا ہے ازل میں، کان محالن، وہ محال تھا، چونکہ وہ کام محال تھا، اس لیے اللہ کی قدرت اس سے تعلق پیدا نہیں کیا، اور اس لیے اللہ نے اس چیز کو مقدر بھی نہیں کیا، ازل میں اس کو معین نہیں کیا، تو یہ نہیں کہ اللہ نے اس چیز کو وجود میں لانے کا فیصلہ نہیں کیا، کیوں؟ لیکن وہ چیز محال تھا، وہ چیز چونکہ محال تھا، اس لیے اللہ نے اس چیز کو مقدر نہیں کیا، ہاں، اس لیے وہ چیز وجود میں نہیں آئے گا۔ اگر وہ ممکن چیز ہوتا تو اللہ کی قدرت ضرور اس سے تعلق پیدا کر لیتا، اور پھر وہ مقدرات میں شامل ہوتا، اور وہ ایسا ایسا وجود میں آتا جاتا۔ واقعی کا جو چیز مقدر نہیں، ازل میں کان محال، جو چیز مقدر نہیں تھا محال تھا، اس لیے چونکہ محال تھا اس لیے وہ مقدر نہیں ہوا ہے۔ اللہ کی قدرت ان چیزوں سے تعلق پیدا نہیں کیا، چونکہ وہ ذاتاً محال چیز تھا۔ جیسے مثلا اجتماع ناقضین، اجتماع بذاتی ہی محال ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے جو ہے ازل میں ایسا کوئی فیصلہ نہیں کیا بھائی جو ہے اجتماع ناقضین ممکن ہوگا، تو اب خارج میں اجتماع ناقضین ہوتا ہمیں نظر آیا نہیں بھائی، کیونکہ یہ ایسی چیز ہے اس سے خدا کی قدرت تعلق پیدا نہیں کر سکتا ہے اجتماع ناقضین، اس لیے قدرت تعلق پیدا نہیں کیا، قدرت تعلق پیدا نہیں کیا، اس لیے مقدر بھی نہیں ہوا ازل میں، اس لیے خارج میں آپ کو کہیں بھی اجتماع ناقضین نظر نہیں آئے گا، یہ کام ہوتا نظر نہیں آئے گا۔ وہ اللہ کی ذات فعال اور انجام دینے والا لمایری، جو وہ چاہتا ہے، لہذا ازل میں جو چاہا جس طرح چاہا اس نے ایک فیصلہ کر لیا، اسی فیصلے کے مطابق اس کے اپنے فیصلے کے مطابق ہوتا رہے گا، ظہور پر ہوتا رہے گا۔ ولم یکن فعالا، اور نہیں تھا، نہیں ہے وہ کرنے والا لما ترید، جیسا تو چاہے، تم جو جس طرح چاہتا ہے اسی طرح اللہ کرنے والا ہے نہیں ہے، اللہ خود جو چاہتا ہے وہی کرنا جان، لہذا ازل میں اس نے خود نے چاہا یہ کائنات کے نظام اسی طرح ہوگا، خود نے فیصلہ کیا، ابھی اسی طرح خود نے ارادہ فرمایا، خود نے مقدر کیا، اور خود نے خود کو واجب کیا، یہ نظام اصلاح اسی طرح چلتا رہے گا، تو لہذا اسی طرح ظہور پذیر ہوتا رہے گا۔ ہاں جی، تو یہ سارے فیصلے اللہ خود کی مرضی سے ہوا ہے، خود کی منشا سے ہوا ہے، نہ کہ ہماری مرضی اور ہمارے منشا سے۔ تو یہ ایک توضیح ہو گیا، آگے پھر دیکھو دوسرے رویت الہی پر اعتقاد کا عنوان ہے، وہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔